إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس سے قبل اس کے 20 مقالات ریکارڈ ہو چکے ہیں. اب آج 21واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے لمحات فکریہ. لمحات فکریہ یہ انتہائی نصیحت مندانہ لمحات ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی پہلا لمحہ فکریہ بھی پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ عرض یہ ہے کہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحمت اور دعوت رب العالمین کی تمام مخلوقات کے لیے ہے. یعنی آپ رحمت بھی عالمین کے لیے ہیں اور نذیر و بشیر بھی عالمین کے لیے ہیں. اس لیے آپ کے مخاطب جملہ بنی نوع انسان ہیں. جملہ تمام انسان آپ کے امتی ہیں، چاہے وہ امت اجابت ہوں یا امت دعوت. اب امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت پوری انسانیت کی خیر خواہی کی ذمہ دار ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ الدین النصیحہ، دین بھلائی اور خیر خواہی ہی کا نام ہے. اس لیے ہم امت مسلمہ کے جملہ افراد بھلائی چاہتے ہیں پوری انسانیت کی. تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارا اصولی ضابطہ کہ ہمارا دین بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، اسی سے یہ عبارت ہے. اب انشاءاللہ آئندہ پیش ہونے والے مقالہ کے مختلف جو عنوانات ہیں ان میں انشاءاللہ خصوصاً ابنائے قادیانیت کے لیے انتہائی عمدہ نصائح ہوں گی اور خیر خواہی کی بہت ہی عمدہ باتیں ہوں گی. اگر یہ لوگ تعصب کی گرہ کھول کر عقل و منطق سے سوچیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری یہ کاوش انشاءاللہ ان کے لیے قابل قبول بھی ہوگی، اور ہمارے یہ چند لمحات فکریہ جو ہم نے اخلاص کے ساتھ مرتب کیے ہیں ان کے لیے نافع بھی ہوں گے. اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے لمحات فکریہ ناصحہ، یعنی یہ نصائح ہیں. وللقادیانیت نافعہ، قادیانیت کے لیے انتہائی مفید ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عموماً اہل الحاد و انحراف اور خصوصاً ابنائے قادیانیت ہماری اس دعوت اور اس اسلوب کو تأمل سے اگر دیکھیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً یہ ان کے لیے مفید ہوں گے، جن میں انشاءاللہ انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو پہلا لمحہ فکریہ اس کا عنوان ہے نبی برحق
اور متنبی یعنی جھوٹے مدعی نبوت کی سیرت، یہ ہے پہلا لمحہ فکریہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادعائے نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک شرعی امر ہے، اس لیے مدعی نبوت میں شرائط و صفات نبوت کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سلسلہ حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ ان کے بعد نہ کوئی شخص نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ ان شرائط و صفات سے موصوف ہو سکتا ہے جو نبوت کی صفات ہیں۔ بس یہ بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ قادیانیت جب نبی خاتم کے بعد ایک ایسے شخص کی جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور وہ مدعی نبوت ہے، جب اس کی نبوت پہ وہ ایمان لائی ہے تو اسے مرزا صاحب کو پھر اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ صفات نبوت اور نبی کی صفات جو مذکورہ ہیں، ہمارے کئی مقالات میں ہم نے ان کا ذکر کیا ہے، اس ضابطے پہ اترتے ہیں ہم۔ تو اس باب میں اس لمحہ فکریہ کا مطالعہ انشاءاللہ انتہائی مفید رہے گا۔ ابنائے قادیانیت اگر مرزا صاحب کی سیرت میں اس پہلو میں تأمل کریں کہ شرائط و صفات نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء گزر چکے، سب کے سب معصوم تھے، سب کے سب کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، سب کے سب انسانوں کے شاگرد نہیں تھے، ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو یقیناً وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی سیرت و کردار بلکہ اس کے دعوے تو کھلے طور پر کتاب و سنت سے معارض ہیں، وہ ان کی نصوص سے متصادم ہے۔ پھر حق کے ظاہر ہونے کے بعد انہیں پھر حق ہی کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والحق احق ان یتبع، کہ حق ہی لائق اتباع ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ان کی اکثریت محض تقلیدی طور پر قادیانی ہے، کسی کا باپ تھا، کسی کا دادا تھا، کسی کا کوئی رشتہ دار تھا، تحقیق کے اعتبار سے وہ قادیانی نہیں۔ بعض لوگ اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے، بعض اپنی انفرادی ضروریات اور حاجات کی وجہ سے، اور بہت سے اپنی مادی مصالح کی بنا پر اس جماعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ رہا حق اور ثواب اس تک پہنچنا اور سبیل ہدا اس تک پہنچ، تو ہر ذی عقل و شعور سے یہ مطلوب بھی ہے کہ وہ حق کا متلاشی رہے اور اس کو حق کی تلاش مندرجہ ذیل امور کی متقاضی ہے۔ اولا تعصب کی گرہ کھول کر اور اپنی خاندانی تقلید کے دائرے سے نکل کر اور اپنی دنیاوی خواہشات کی پیروی سے آزاد ہو کر حق کے جاننے کے لیے مطالعہ کیا جائے، یہ پہلی بات ہے۔ ثانیاً وہ حضرات انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الرسل، سید المعصومین، حضرت نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یقیناً ان کی سیرت کو وہ طاہر و مطہر، معصوم اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کی طرح معصوم پائیں گے، جبکہ مرزا قادیانی کی سیرت بالکل ان کے برعکس ہے۔ اس سلسلے کا آغاز یہ ہم مشورہ دے رہے ہیں قادیانی حضرات کو کہ وہ قرآن کریم میں مذکور قصص الانبیاء کے مطالعہ سے کریں۔ سب سے پہلے قصے بھی اگر پڑھنے ہیں
تو قرآن کریم کے اندر قصص ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ حضرات انبیاء اپنی سیرت میں طاہر و مطہر اور معصوم ہیں۔ ثالثاً، تیسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ہر مطالعہ کرنے والا ان کی سیرت کا اس پہلو کو نمایاں دیکھیں گے کہ ہر نبی اس کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں، انی لکم ناصح امین۔ وہ ناصح بھی ہوتا ہے، خیر خواہ بھی انسانیت کا ہوتا ہے، اور امین بھی ہوتا ہے اس پیغام میں اور اس رسالت و دعوت میں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تحمل فرمایا۔ وہ اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اپنی دعوت کو محض للہ پیش کرتا ہے، وہ قوم سے بالکل کھلے طور پہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں تو اس پہ مجھے تم لوگوں سے کوئی اجر اور اجرت نہیں لینی، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت اور اجر تو اللہ رب العالمین پہ ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اندر ان کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص پائے گا۔ اس لیے ہم قادیانی حضرات کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ رابعاً، وہ ہر نبی کی سیرت کو اس کی دعوت کے بالکل موافق پائیں گے، یعنی نبی جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ اس کی سیرت میں عملاً پہلے پائی جاتی ہے۔ اگر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو تو وہ پہلے متقی ہوتا ہے، وہ اتقی الناس ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں سچ بولو تو وہ پہلے ہی سچا ہوتا ہے، اور عملی طور پر سچائی پہ عمل کر کے وہ عملاً نمونہ پیش کرتا ہے، کیونکہ نبی اپنی دعوت کی سربلندی اور اپنی تعلیمات کی عظمت پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی نبی کی دعوت اور سیرت متصادم نہیں ہوتی، بلکہ دعوت عین سیرت کے موافق اور سیرت عین دعوت کے موافق ہوتی ہے۔ خامساً، ہر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا یہ پائے گا کہ اللہ کا کوئی نبی کسی مادی شخصیت یا اہل شوکت و سلطنت و اہل سیاست کا خوش آمدی نہیں ہوتا، وہ اہل ثروت کی ثروت سے متاثر نہیں ہوتا، وہ نہ ہی اہل جاہ کی طاقت سے مرعوب ہوتا ہے۔ نیز نبی اپنی جماعت کے غلبہ اور اپنی دعوت کے استحکام کے لیے کبھی اہل شرک سے مدد نہیں لیتا۔ انی لا استعین بمشرک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میں اہل شرک سے مدد نہیں لیتا۔ سادساً، ہر نبی جو نبی اللہ ہے، ہر مدعی نبوت اگر وہ نبی اللہ ہے تو اپنی سیرت کی طہارت کو اپنی دعوت کی سچائی پر دلیل بناتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی سیرت کو پہلے پیش کرتا ہے اپنی دعوت سے بھی۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام جن جن قوموں میں آئے، ہر نبی نے یہی کہا لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ دیکھو عمر کا ایک طویل حصہ میں نے تم میں گزارا ہے۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں اپنی سیرت میں کیسا تھا؟ تو نبی اپنی سیرت کو دلیل بناتا ہے اپنی دعوت پر، نہ کہ اپنی دعوت سے وہ اپنی سیرت و کردار کو اونچا کرتا ہے۔ نہیں، نبی عالی السیرت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی سیرت کو پیش کرتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو یہ میری زندگی ہے، اب آپ دیکھیں میری دعوت۔ تو اپنی دعوت کی سچائی پر دلیل بناتا ہے، وہ اپنے صدق مقال اور سیرت کی صفائی کو اپنے راستے کا نور بناتا ہے۔ سابعاً، اس امت کے صالحین یعنی انبیاء کے علاوہ ہم اب بات کرتے ہیں،
اس امت کے علماء، محدثین، ائمہ مجتہدین اور عام مصلحین، اس امت کے صالحین کی سیرت کا بھی آپ سب مطالعہ کریں تو یقیناً مرزا صاحب کی سیرت صالحین کی سیرت نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہم کہیں گے اور اشارہ کریں گے تاکہ ابنائے قادیانیت ہماری اس عرض سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مرزا صاحب کی سیرت کو صالحین کی سیرت سے مختلف پائیں گے، چہ جائے کہ وہ نبوت کے دعوے دار ہوں۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں۔ نبی اور متنبی میں ہم موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قادیانیت کے بانی ان تمام امور سے جنہیں ہم نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا حصہ کردار کیا ہے یکسر مختلف پائیں گے۔ انہیں مرزا صاحب اور ان کی نبوت کی حقیقت کا خود بخود پھر علم ہو جائے گا، پھر وہ اپنی ان کی طرف نسبت سے گھبرائیں گے اور یقیناً گھبرائیں گے۔ یاد رہے کہ جب نبوت کی بنیاد پر ہی امت کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی ہر امت نبی کی نسبت سے امتی بنتی ہے۔ امت موسیٰ یا یہود وہ حضرت موسیٰ کی نسبت سے بنے، ایسے ہی امت عیسیٰ یعنی عیسائی یا عیسوی امت حضرت عیسیٰ کی نسبت سے بنی۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ کی امتی وہ آپ کی نسبت سے امتی ہے کہ جب نبوت کی بنیاد پر ہی امت کی تشکیل ہوتی ہے تو نبی کی ذات امت کے لیے انتہائی محبوب اور مطاع اور قابل نمونہ شخصیت ہوتی ہے۔ اس کی طرف نسبت کر کے امت فخر محسوس کرتی ہے۔ کوئی عقل مند انسان سید السادات جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی سے بڑھ کر مخلوق میں اس کے لیے نہ کوئی محبوب ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی مطاع ہو سکتا ہے، بلکہ ہر عقل مند مسلمان اور محمدی یا امت مسلمہ کا فرد اس کو یقین ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کسی دیگر کی طرف نسبت میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو ہم ابنائے قادیانیت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ان امور میں تأمل کریں۔ یقیناً ہر ذی عقل و شعور کو کسی بھی دیگر کی غلامی سے، چاہے وہ مرزا غلام قادیانی ہو یا کوئی اور، نکال کر سیدھا جناب سید کائنات اور رحمت للعالمین کی غلامی کی عظمت میں بلا تردد داخل کر دے گا۔ ان امور میں یہ جو ہم نے امور ذکر کیے ہیں ابھی، ان میں تأمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان صاحب عقل و شعور ہے اور وہ انبیاء حضرات اور نبی اور متنبی کے فرق کو جاننا چاہتا ہے تو وہ ان امور میں تأمل کرے، تو یقیناً وہ مرزا قادیانی ہو یا کوئی دیگر شخصیت، وہ اس کی غلامی سے خود بخود نکل کر سید السادات جناب محمد رسول اللہ کی غلامی اور اس کی عظمت کے اندر بلا تردد و تأمل داخل کر دے گا، اسے مطالعہ اس کا، ان امور کا مطالعہ جن کا ہم نے آج ذکر کیا ہے۔ تو یہ لمحات فکریہ، اس میں پہلا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نبی اور متنبی ان دونوں کی سیرت میں فرق کو محسوس کریں، اور ہر ملت قادیانیت کا ذی عقل و شعور انسان اگر ہماری ان گزارشات پہ غور کرے گا تو یقیناً وہ خود بخود ایک ایسے انسان کو کہ جس کے اندر کوئی صفت بھی نبوت والی نہیں، یقیناً اسے چھوڑ کر خود سید السادات سید الرسل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج کی اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔